ایک آدمی بکری اپنے ساتھ لیے بازار میں سے گزر رہا تھا، صدائیں لگا رہا تھا کہ بکری لے لو، بکری لے لو، 50,000 روپے والی بکری صرف 20,000 میں لے لو۔ وہ بار بار آوازیں لگا رہا تھا کہ بکری لے لو، بکری لے لو، 50,000 والی بکری 20,000 میں صرف لے لو۔ یہ سن کر آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بکری کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ آپس میں یہی باتیں کرنے لگے کہ کیا یہ آدمی پاگل ہے جو اتنی مہنگی بکری اتنے کم داموں میں بیچ رہا ہے۔ تبھی ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بڑے ہی غصے میں کہنے لگا کہ ارے بھائی، لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو، اس بکری میں ضرور کوئی نقص ہوگا، اس لیے تم اسے اتنے سستے داموں میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا کہیں سے چوری کر کے لائے ہو؟ وہ آدمی اسے یقین دلانے لگا کہ بھائی، اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ ہی یہ بکری میں نے کہیں سے چوری کی ہوئی ہے، بکری تمہارے سامنے ہے، تم خود چیک کر سکتے ہو۔ لیکن اس نوجوان نے اس کی کسی بات کا یقین ہی نہ کیا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ وہ آدمی تھوڑا سا آگے گیا تو ایک اور شخص اس بکری والے کے پاس آیا اور کہا، کیا بات ہے بھائی، بڑا ہی انوکھا طریقہ ڈھونڈا ہے بکری بیچنے کا، لیکن تمہارے یہ حربے ہم پر کام نہیں کریں گے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم یہ بکری اتنی کم قیمت پر اس لیے بیچ رہے ہو کیونکہ یہ بکری چوری کی ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہنے لگا، بھائی، اگر بکری نہیں خریدنی تو مت خریدو، مگر مجھ غریب پر اتنا بڑا الزام تو نہ لگاؤ۔ یہ بکری میری ہی ہے، اگر میری نہ ہوتی تو میں کھلم کھلا ایسے بازار میں کیسے بیچنے آ جاتا؟ یہ بکری میری ہی ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ اس کی ساری باتیں پاس ہی کھڑا ایک اور نوجوان بھی سن رہا تھا۔ وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چاچا جی، آپ اسے اتنے سستے داموں میں بھلا کیوں بیچ رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے یا کیا مجبوری ہے؟ وہ بکری کا مالک کہنے لگا کہ بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے پیسوں کی بہت شدید ضرورت ہے، میں مجبوری میں ہوں اور یہ مجبوری میں گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں۔ نوجوان نے پیسے نکالے اور بکری کا سودا کر لیا۔ دوسرا شخص اسے روکتا رہا کہ بھائی، اس فراڈ کی باتوں میں نہ آؤ، یہ بکری ضرور کوئی چوری کی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ کل کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ مگر نوجوان نے اس شخص کی ایک بات بھی نہ سنی، بکری خرید کر وہ آگے چل دیا۔ وہ شخص بھی اس کے ساتھ ساتھ جانے لگا اور جب وہ تھوڑا آگے گیا اور ایک گھر کے پاس سے گزرنے لگا، تب ایک 12-13 سال کے لڑکے نے انہیں دیکھا تو بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور بکری کو پکڑ کر بولا کہ بھائی، یہ بکری تو میری ہے، آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تبھی وہ شخص اس نوجوان سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ بکری چوری کی ہوگی، مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اب چلو اور اسے ڈھونڈتے ہیں جس نے بکری دی ہے۔ انہوں نے بکری اس لڑکے کے حوالے کر دی اور خود اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تھوڑی تگو دو کے بعد انہوں نے اس شخص کو آخر ڈھونڈ لیا جس سے اس نے بکری خریدی تھی، اور وہ اسے پکڑ کر اس لڑکے کے پاس لے آئے اور بولے کہ اب بتاؤ، تم دونوں میں سے اس کا اصلی مالک کون ہے؟ لڑکے کو دیکھ کر جس شخص نے وہ بکری پکڑی ہوئی تھی، وہ آدمی بولا کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، کیونکہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے بکری لے کر اس نوجوان کے حوالے کی تو اس کا بیٹا رونے لگا۔ نوجوان بولا کہ انکل، لگتا ہے کہ یہ بکری آپ کے بیٹے کو بہت پیاری ہے اور آپ اس کے باوجود اس بکری کو بیچ رہے ہیں۔ وہ آدمی ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے بولا، بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بکری میرے بیٹے کو بہت پیاری ہے، مگر اسے پڑھائی کا بھی بہت شوق ہے اور بہت ہی محنتی اور قابل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے اچھے اسکول میں داخل کرا سکوں، مگر اس کے اسکول کی فیس 20,000 روپے ہے اور یہ فیس ادا کرنے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے، اس لیے میں یہ بکری بیچ رہا ہوں۔ وہ آدمی بولا کہ بیٹا، کبھی کبھی ہمیں دور کے فائدے کے لیے نزدیک کے فائدے کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس کی پیاری چیز کی قربانی دے دی۔ ناظرین، یہ تو کامیابی کا اٹل اصول ہے کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی کچھ پیاری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کامیابی کی بھی باقی چیزوں کی طرح ایک قیمت ہوتی ہے۔
خیر اس نوجوان نے جب اس غریب آدمی کی یہ حالت دیکھی اور لڑکے کا اتنا شوق اور بکری سے بھی محبت دیکھی تو اس سے بھی رہا نہ گیا اور اس نے وہ بکری ان کو واپس دے دی اور اس نے وعدہ کیا کہ لڑکے کی فیس میں پے کروں گا۔ دوستو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔